جی ہاں، یہ بہت ہی ڈسگسٹنگ ہوا ہے اینڈ اسلام کے اندر ایک بے گناہ کی جان لینا مطلب کہ پورے انسانیت کو ختم کرنا ہے. سمپل ہے. اسلام کا مطلب پیس ہے. تو دس از ناٹ ریلیجیس پیپل، یہ اسلامک تو ہے ہی نہیں. یہ جیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے فائدے کے لیے یہ سب گھٹیا ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے. اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتیں جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے. اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے. دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے. جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ
which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. बुनियाद परस्ती वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये एक तहरीक थी जो 20वीं सदी के शुरू में आई, यूएसए में वजूद में आई। एक ईसाई ग्रोह था जिसने ये मूवमेंट शुरू किया, जिसे कहते थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक चर्च ये मानता है कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है। ये प्रोटेस्टेंट ग्रोह, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि हर लफ्ज हर हर्फ बाइबल का खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज हर हर्फ अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है फंडामेंटलिज्म का डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिज्म इज स्ट्रिक्ट adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक बुनियाद परस्ती के मानी हैं शिद्दत से कोई मज़हब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना। लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, तो एक तब्दीली आ चुकी है उसमें। The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. बुनियाद परस्ती शिद्दत के साथ कोई मज़हब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम, स्पेशली इस्लाम, इज एन एडिशन इन द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, आपके जहन में फौरन आ जाएगा मुसलमान। ये लफ्ज वजूद में आया ईसाइयों की वजह से, लेकिन अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए। जब भी आप कोई मुसलमान का नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा कि वो बुनियाद परस्त है, वो शिद्दत परस्त है। और हम मुसलमान, हम डिफेंस पे जाते हैं, हम जाते अपने आप को बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूँ, मैं शिद्दत परस्त नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ, मैं शिद्दत से रहम करता हूँ, मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं शिद्दत से दया करता हूँ, मैं शिद्दत से अदल करता हूँ, मैं शिद्दत परस्त हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए क्यों बुरी है। मैं सही दिशा में शिद्दत परस्त हूँ, गलत तरफ शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए बुरी बात है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि आपको शिद्दत के साथ दया करना चाहिए, शिद्दत के साथ प्यार करना चाहिए, शिद्दत के साथ रहम करना चाहिए। जब अदल करे तो शिद्दत के साथ करो। ये मत कहो कि अगर मेरा फायदा है तो मैं अदल करूंगा, नुकसान है तो अदल नहीं करूंगा। शिद्दत से अदल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हम मुसलमान अक्सर डर जाते हैं, हम मुसलमान डिफेंस के लिए जाते हैं, अपने बचाव के लिए, और हमारे कुरान का पैगाम भूल जाते हैं। आज की मीडिया कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। कई बार वही इंसान, वही काम, लेकिन उसको दिए जाते दो अलकाब। मैं आपको मिसाल दूंगा। 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे, उस वक्त कई हिंदुस्तानी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا. وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے, کہ وہ پیٹریوٹ ہے. وہی انسان, وہی کام, لیکن دو القاب. اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے, ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا, تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے, انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہی انسان, وہی کام, لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز یو ایس اے پر حکومت کر رہے تھے اور کئی لوگ امریکہ کے اپنے دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد, اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے, وہی نمبر 1 دہشت گرد, سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن, وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے, وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو, چاہے صحیح یا غلط ہے, وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے, کوئی علم حاصل کرتے ہیں آپ, اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے, دنیا اسے مان لیتی ہے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دنیا میں بہت سارے مذاہب گزرے ہیں, اور ابھی بھی کچھ مذہب اویلیبل ہے, موجود ہے. لیکن ان سب میں سے جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے, جو قبولیت والا مذہب ہے وہ اسلام ہے. اگر اسلام کے علاوہ آپ عیسائیت کی طرف جاتے ہیں, یہودیت کی طرف اور ہندوازم کی طرف جاتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا قیامت کے دن اور اس زندگی پر جو اس دنیا کے بعد آپ کو ملے گی, یعنی آخرت میں. تو بھائیو دوستو, اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تمام انسانیت کو قتل کر دی. اور اگر آپ نے ایک مسلمان کو یا اگر آپ نے ایک انسان کو زندگی دی, ایک انسان کو بچایا, تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچائی. یہ ایسا پیغام قرآن نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ اس جیسا پیغام نہ کوئی مذہب آپ کو دے سکتا ہے اور نہ کبھی دے گا سوائے اسلام کے. تو اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے, یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی, حالت جنگ میں بھی اسلام نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ بچوں کو نہیں ماریں گے, عورتوں کو نہیں ماریں گے اور بوڑھے لوگوں کو نہیں ماریں گے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام سے پہلے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے, لیکن اسلام کے آنے سے ان کی زندگیاں بھی بچ گئی اور جہالت بھی ختم ہوئی اور عورت کے حقوق مقرر کر دیے. اسلام نے عورت کو عزت دی, بیٹی کی شکل میں, ماں کی شکل میں, بہن کی شکل میں اور بیوی کی شکل میں.
تو آج کل جو میڈیا ہے، جو CNN اور BBC جو مغربی ممالک کے میڈیا ہے، وہ ایک مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مشن بھی یہی ہے کہ آپ ہر وہ چیز اپنائیں، ہر وہ چیز آپ سامنے لائے جو اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن سکے۔ اور اس کے بارے میں خاص طور پر ایک دو چینلز موجود ہیں، ایک BBC اور ایک CNN۔ اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ غلط بول رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے اور دنیا کے لوگوں کو دلوں میں یہ دہشت ڈالنے کے لیے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک دہشت گرد مذہب ہے، کیونکہ ان کے قرآن میں جہاد کے بارے میں ہے اور لوگوں کو مارنے کے بارے میں ہے، اور ان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اسلام نے جو باتیں کی ہے، جو باتیں قرآن میں موجود ہے، وہ انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے موجود ہے۔ جس طرح اگر کسی آپ ایک کوئی فروٹ یا پھل وغیرہ رکھتے، اس میں جو چیز خراب ہو جائے آپ ان کو پھینک دیتے، کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں پھینکیں گے تو اس سے جو ارد گرد پھل ہے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلام نے بھی جو اللہ کے احکامات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات مانتے ہیں، ان کی مثال صحیح ثمر اور صحیح فروٹس کی طرح ہے۔ اگر ان میں سے زنگ لگ جائے یا کوئی فروٹ اس میں خراب آ جائے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے یا کچھ اور کرے، تو پھر اسلام نے یہ درس دیا کہ اس کو آپ باہر پھینک دیں۔ تو بھائیو دوستو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ CNN اور BBC نے ہمیشہ اپنی ایری چیٹو کا زور لگایا، لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اگر آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہے تو اس نے بہت زیادہ یہودیوں کو قتل کیا، اس کو کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی جو ہے نا، کوئی میڈیا بھی عیسائیت کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہتا، کیونکہ ہٹلر عیسائی تھا۔ اور اگر کہیں پر ایک پٹاخہ بھی پڑ جائے اسلام کے نام سے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد ملک ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیو دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت زبردست بیان دیا اس کے اوپر، اور سلمان خان نے بھی بہت بہترین باتیں کی کہ واقعی اسلام ایک امن والا مذہب ہے، دہشت گردوں کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑے تو وہ بالکل سراسر ایک غلط نظریے پر ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے اسلام میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو سربلند کیا اور اسلام کو پوری دنیا میں عام کیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔